السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس وقت ہے اور اللہ ہی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اگر کسی کے ذہن کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو گناہوں سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بھی نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلافات سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ باہمی رابطے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگا دیتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ تمام مشکلوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا حل سجدے خدا میں ہے۔ اللہ پاک انسان سے فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو موزن کی نہیں، دل کی آذان پر پڑھی جاتی ہے
اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے ان لمحات کا اجر ہرگز ضائع نہیں ہوگا جب آپ نے تنہائی میں میسر حرام اور ناجائز موقع پر گناہ کرنے سے خود کو روکے رکھا تھا۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ جس انسان کو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم اور فکر کرتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامی زندگی کو لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔